نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم صدق الله مولانا العظيم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست و احباب بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ جیسا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم جو صدقہ دیں گے، ہم جو زکوٰۃ ادا کریں گے، اس کا ثواب دیگر مہینوں کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بالخصوص آج میرا آپ کے سامنے حاضری کا جو مقصد ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کے متعلق مسائل کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ جس مال کو تم جو ہے بخیلی کی وجہ سے، وہ مال جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہیں عطا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور تم سوچتے ہو کہ وہ مال تمہارے لیے خیر کا سبب بنے گا، انجام کے لحاظ سے یقیناً وہ تمہارے لیے شر کا سبب بنے گا، وہ تمہارے لیے فتنہ ہوگا، اور جس مال میں تم بخل کر کے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، کل قیامت کے دن وہ مال تمہارے لیے تمہاری گردن کا ایک طوق ہوگا۔ سامعین، یہاں ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہیں، یا ہم میں سے کتنے لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم ادا نہیں کرتے تو ہمیں ان احادیث اور ان قرآنی آیات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی، جو مسلمان اس نصاب کو پہنچ جائے، جو نصاب ایسا ہو کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے، پھر وہ زکوٰۃ نہ دے، تو کل قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے کیا ہوگا کہ ایسا ہوگا کہ اس کے گردن میں ایک زہریلے سانپ کی مانند۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اپنا واقفیت کی وجہ سے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زکوٰۃ جو تم اپنے مال سے نکالتے ہو یہ تمہارے قلوب کے لیے تطہیر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اے نبی جی، آپ لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے تاکہ ان کے قلوب کی تطہیر ہو اور ان کے نفوس کا تزکیہ ہو، کہ گویا بندہ اپنے ہی کمائے ہوئے حلال مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، گویا ایسے ہے کہ وہ یہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے عملی طور پر کہ یہ جو میرا مال ہے میں نے خود کمایا ہے، اگر اس کے باوجود یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال تم جمع کرتے ہو
اگر اس میں سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو وہ تمہارے لیے ایسا ہے کہ گویا تم جہنم کے ایندھن کو جمع کر رہے ہو، دوزخ کی آگ کا ایندھن جمع کر رہے ہو۔ کہ زکوٰۃ کیا چیز ہے اور کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے اور کس پر کتنا زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے، کہ یہ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، نماز سے متصلاً زکوٰۃ کو بیان کیا۔ آپ نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ کو ادا کیجئے۔ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ زکوٰۃ بھی ایسی عبادت ہے جو نماز کے برابر کی ہے، اس کا ثواب اور اس کے ادا نہ کرنے پر عذاب یقیناً نماز کے برابر ہی ہوں گے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کن پر واجب ہے وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلے مسلمان ہونا، پھر اس کے بعد صاحب نصاب ہونا، پھر اس کے بعد اس مال پر، اس نصاب پر سال کا گزرنا، پھر عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا۔ اب ہمیں جاننا ہے کہ نصاب، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے آپ کے پاس، ہمارے پاس اگر سونا ہے تو سونا کتنا ہو اس کی مقدار احادیث سے معلوم ہوتی ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں 7.5 تولہ سونا۔ اگر چاندی ہو تو کتنی ہو؟ تو چاندی جو ہے 52.5 تولہ چاندی، بآسانی آپ سمجھیں تو جو 7.5 تولہ سونا ہے اس کی مقدار بنتی ہے گرام کے اعتبار سے 87.7 گرام جو ہے اس کی مقدار بنتی ہے۔ اور چاندی جس کو ذکر کیا گیا کہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو تو اس کی مقدار گرام کے اعتبار سے بنتی ہے 612.36 گرام۔ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر آپ کے پاس مال تجارت ہے، اگر چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، تو چاندی یا سونے کے برابر مقدار کے برابر جو ہے آپ کے پاس پیسہ ہو، روپیہ ہو، نقدی ہو، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ کے لیے کتنا عرصہ گزرنا مال کے اوپر؟ کہ سال اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے نصاب پر سال گزرنا یہ جو ہے شرط ہے۔ اگر سال گزرتا ہے تو پھر آپ سال کے بعد اگر دیکھتے ہیں وہ مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔ اب اس کو بآسانی سمجھ لیں۔ بہت سارے حضرات اس میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے جو ہے اگر صاحب نصاب ہے، ہمارے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے یا 10 لاکھ کی چاندی ہے، سونا ہے یا مال تجارت ہے، تو اس کے اوپر جو ہے سال گزر جائے اور یہ ہے کہ سال کے درمیان میں اگر وہ کم ہو جائے تو ہم کیا ہوگے؟ صاحب نصاب نہیں رہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ کو اس کا اندازہ ایسے لگانا ہے، حساب ایسے کرنا ہے کہ اب اگر آپ نے دو رمضان کو حساب کیا آپ کے پاس کتنا مال ہے کہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار آپ کے پاس جو ہے مال ہے، یا یہ زیورات ہیں یا روپیہ نقدی ہے، تو آپ لکھ لیں گے تاریخ کہ آج میرے پاس 2 رمضان کو اتنا پیسہ ہوا، میں صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اس کے اوپر سال گزرے گا تو سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا واقعی میرے پاس اتنا پیسہ ہے یا اس سے زائد مقدار پیسہ ہے، تو اگر ہوگا تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ بیچ میں جو مال کی کمی یا بیشی اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد مال تجارت، اس کے اندر یہ ہے کہ تجارت کا مال جس کی نیت آپ نے یہ کی ہو کہ جو سامان آپ نے خریدا ہو اس کو خریدنے یا بیچنے کی نیت سے آپ نے اس میں تجارت کی ہو،
تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کی جو ہے کوئی بزنس ہے اور آپ نے اس بزنس کو، آپ نے کوئی سامان ڈالا ہے اور آپ کو سامان جو ہے دوسرے علاقوں میں پہنچانا پڑتا ہے، تو آپ نے اس مال کو، اس تجارت کے مال کو پہنچانے کے لیے جو ہے آپ نے ایک گاڑی خریدی، اور وہ گاڑی آپ نے اس نیت سے خریدی کہ میں اس کے ذریعے سے اپنا تجارتی مال جو ہے دوسرے علاقوں میں پہنچاؤں گا۔ تو اب چونکہ اس کو آپ نے اس گاڑی کو بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے، اس نیت سے نہیں خریدا ہے کہ آپ بیچو گے، اس کی بھی تجارت کرو گے، تو اس گاڑی پر آپ کو جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ صرف اس مال پہ ہوگا زکوٰۃ واجب جس کو آپ خریدنے بیچنے کی نیت سے جو ہے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تجارت کا مال۔ پھر زیورات میں یہ ہے کہ زیورات چاہے آپ نے پہنا ہو یا نہ پہنا ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اکثر عورتیں زیورات جو ہے نصاب کی مقدار، نصاب کے برابر پہن لیتی ہیں، جب ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ سونا بیچ دیں، آپ زیورات بیچ دیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونا پہنے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا تم نے جہنم کے انگارے پہنے ہوئے ہیں اور ان کو تم اپنے آخرت کے لیے تیار کر رہی ہو۔ اتنی بڑی وعید۔ اب یہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے وہ ہو گیا، ہم نے بات کر لی۔